السلام علیکم، میرا نام عاطف صدیقی ہے۔ میں لاڑکانہ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے کئی سالوں سے سینے کی جلن کا مسئلہ ہے۔ میری عمر 45 سال ہے۔ میرا وزن 80 کلو گرام ہے۔ معدے اور جگر کے مختلف ڈاکٹروں کو دکھایا ہے کہ سب ایک جیسی برانڈ کی دوائیاں دیتے ہیں، جیسے کہ اسومیپرازول، اومیپرازول، ووناپرازول وغیرہ۔ اگر دوائیاں کھاؤ تو آرام، ورنہ دوسرے دن وہی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سینے کی جلن کی بیماریاں شوگر اور بلڈ پریشر کی طرح ہیں، مجھے کب تک دوائیاں کھانی ہوگی؟ کیا یہ دوائیاں ساری ایک جیسی ہیں یا کچھ فرق ہے؟ دوائیوں کے علاوہ ایسا کیا کریں کہ سینے کی جلن اور گرد کو قابو پایا جائے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میرا نام ہے ڈاکٹر صادق میمن اور میرا تعلق ایشین انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سے ہے، اور میں پاکستان سوسائٹی آف گیسٹرو کا بھی ایک رکن ہوں۔ عاطف صدیقی صاحب، میں نے آپ کا سوال پوچھا جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو سینے کی جلن کا مسئلہ کئی سالوں سے ہے اور آپ مختلف قسم کے برانڈ بھی یوز کر سکے ہیں، جس میں اومیپرازول ہے، سومیپرازول، اور جو نیا برانڈ ہے ووناپروزون بھی آپ کھا چکے ہیں۔ اور آپ نے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب تک یہ دوا کھاتے ہیں تو آپ بہتر رہتے ہیں، اور جیسے ہی یہ دوا آپ بند کرتے ہیں آپ کو دوبارہ سمٹم جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کا سوال ہے۔ اور دوسرا آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ کیا یہ بیماری جو ہے گرڈ کی شوگر اور بلڈ پریشر کی طرح ہے کہ جب تک زندگی ہے جب تک چلتی رہے گی اور اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا سارے پی پی آئیز جو ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں یا ان میں فرق ہوتا ہے۔ تیسرا سوال آپ نے یہ پوچھا ہے کہ میں ایسا کیا کروں کہ میرا بغیر دوا کے بھی جو ہے وہ سلسلہ جو ہے گرڈ کا وہ بہتر ہو جائے۔ تو میں ایک ایک کر کے آپ کو سب کے جواب دوں گا۔ دراصل گرڈ کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ عموماً شروع ہی 30 سال کے بعد ہوتا ہے۔ آپ 45 سال کے ہیں تو عموماً ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ 30 سال کے بعد گرڈ کے مریض آتے ہیں۔ گرڈ کی رسک فیکٹر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے عمر کا بڑھنا۔ عمر کے بڑھنے کو تو عاطف صاحب ہم نہیں روک سکتے، لیکن آپ کے وزن پہ ہم توجہ دے سکتے ہیں۔ آپ کا وزن 80 کلو گرام ہے۔ اگر آپ اپنا وزن کم کر دیتے ہیں، 65 اور 70 کے درمیان لے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا وزن، آپ کا جو گرڈ کا سلسلہ ہے وہ بہتر ہو جائے گا، اور آپ کو اس میں خاطر خواہ کامیابی ہوگی اور آپ کی دواؤں کا ڈوز بھی کم ہو جائے گا۔ گرڈ دراصل کیا ہوتا ہے کہ جب معدے کے ہاضمے کے دوران جو تیزاب بنتا ہے وہ ہمارا اوپر کی طرف آتا ہے۔ معدے اور کھانے کی نالی کے درمیان جو وال ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جب وہ وال کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے تیزاب اوپر کی طرف آتا ہے۔ کمزوری کی جو بہت ساری وجوہات ہیں اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ وزن کا بڑھنا اور عمر کا بڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہیں کچھ دوائیاں بھی ہیں، جیسے دل کی دوائیاں ہیں، دمے کی دوائیاں ہیں، تو یہ ساری دوائیاں بھی اس کو کم کرتی ہیں یا اس کو لوز کرتی ہیں، جس سے جو ہے وہ تیزاب اوپر کی طرف آتا ہے۔ اب آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا سارے پی پی آئیز ایک جیسے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ مریضوں کے اینڈ پہ بہت ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں اور اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اومیپرازول ہو، ایسومیپرازول ہو یا ڈیکسلینساپروزول ہو، یہ سارے ایفیکیسی وائز مورالس سیم ہی ہیں۔ جو نیا سالٹ ہے ووناپروزون، وہ بھی ہم نے اپنے مختلف ڈاکٹروں سے سروے کرایا ہے تو ان کے مطابق بھی یہ دوا کوئی بہت زیادہ اعلیٰ نہیں ہے۔ چند لوگوں کو خیال ہے کہ یہ بہتر ہے، لیکن میجورٹی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ پی پی آئی کے برابر ہی ہے اپنی ایفیشینسی میں۔ تو یہ دواؤں کے علاوہ ہے، تو ہمارے جتنے بھی گیسٹرونٹولوجسٹ ہیں وہ یہ ریکمنڈ کرتے ہیں کہ سب سے سستا برانڈ اور اچھا برانڈ اور سب سے کم ڈوز جس پہ آپ کا سمٹم جو ہیں یا آپ کی علامتیں جو ہیں وہ کنٹرول ہو جائے، وہ آپ کی ڈوز ہے۔ آپ روز 20 ملی گرام والا بھی ایسومیپرازول کھا سکتے ہیں اور 40 والا بھی کھا سکتے ہیں۔ ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی کھا سکتے ہیں، یا آپ آن ڈیمانڈ بھی کھا سکتے ہیں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں کڑھائی گوشت کھاؤں گا یا بریانی کھاؤں گا اس سے میرے سینے میں جلن ہو جائے گی، تو اس سے پہلے بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ہم سے پوچھا کہ یا بیماری شوگر اور بلڈ پریشر کی طرح ہے، تو بالکل صحیح فرمایا آپ کو جس نے یہ بتایا کہ یہ بیماری شوگر اور بلڈ پریشر کی طرح ہی ہے۔ اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے یا اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ختم کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ 2-3 اسٹڈیز ہیں، اس میں اس طرح ہوا ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 90% لوگوں کو جب دوائیاں بند کی گئیں تو 6 مہینے میں 90% لوگوں نے دوبارہ دوائیاں شروع کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دوائیاں بند بھی کر دیتے ہیں گرڈ کی تو 90% چانس ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر آپ کو دوبارہ دوا شروع کرنی ہوگی۔
اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے کیا طریقے ہیں جس سے آپ گرڈ کی دوائیاں کم کر دیں، یا کچھ اور طریقے ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا وزن کم کریں، کھانا خوب چبا چبا کے کھائیں، بہت پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں. جتنا کھانا اچھی طرح آپ چبائیں گے اتنا آپ کو گرڈ کا مسئلہ جو ہے کم ہوگا. اور کھانے کے وقت اگر اپنا بیلٹ جو ہے وہ تھوڑا لوز کر لیں تو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. کھانے کے فوراً بعد جو ہے وہ نہ سوئیں، 2 سے 3 گھنٹے تک بیٹھے رہیں تو انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہوں گے. اور لیٹتے وقت اپنا سرہانہ اونچا رکھیں تو اس سے بھی گرڈ کے سمٹم بہتر ہو سکتے ہیں. پوری دنیا میں گرڈ کے مریضوں کو مختلف سرجریز اور انڈوسکوپی کے ذریعے بھی علاج کیا جاتا ہے تاکہ روزانہ کی دوا سے چھٹکارا ہو. تو اس سلسلے میں انڈوسکوپی کے ذریعے بھی علاج ہوتا ہے. اس کی بہت زیادہ خاطر و کامیابیاں نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ سرجریز بھی ہوتی ہیں. شروع میں یہ سارے علاج کافی اچھے کہلاتے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، یعنی 5 سال یا 10 سال میں ان مریضوں کو دوبارہ اومیپرازول جو ہے کھانا شروع کر دیا گیا. ہمارے ہاسپٹل میں بھی اور پاکستان میں مختلف ہاسپٹل میں کچھ انڈوسکوپی کے ذریعے بھی علاج ہوتا ہے، جس میں معدے کے منہ پہ اور کھانے کی نالی کے جو جنکشن ہوتا ہے، جہاں ملاپ ہوتا ہے، وہاں پہ بینڈ بھی لگائے جاتے ہیں، جس سے مریضوں میں جو ہے وہ دواؤں کا استعمال کم ہو جاتا ہے. اور اچھے خاصے مریضوں میں دواؤں کا استعمال یعنی اومیپرازول اور ایسومیپرازول یا پی پی آئیز اور ووناپروزون جو ہیں، ان کا استعمال جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گرڈ کی بیماری جو ہے وہ بہت لمبے عرصے تک چلتی ہے. اس کی کمپلیکیشنز جو ہیں یا پیچیدگیاں بہت کم ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو اس سے کینسر ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ کوالٹی آف لائف کو بڑی ڈسٹرب کرتی ہے. اس میں اگر آپ دوا کھاتے رہیں تو آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر رہتی ہے. اس میں آپ اپنے طور پر خود اپنا علاج کر سکتے ہیں کہ کم سے کم دوا اور جتنے وقفے سے آپ کھا سکتے ہیں وہ کھائیں. یا تو آپ روز کھائیں، یا 1 دن چھوڑ کے 1 دن کھائیں، یا پھر آن ڈیمانڈ کھائیں. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.